حي على الفلاح. اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، علماء ذیشان، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں۔ کہنے والا، بولنے والا ساری رات بولے اور سننے والا جم کے بیٹھے اور ساری رات سنتا رہے۔ جب مجلس سے اٹھ کے جائیں تو ایسے دامن کو جھاڑ جائیں جو جہاں سنا تھا وہیں ڈال جائیں۔ کوئی فائدہ نہ ہوا، وقت کا ضیاع، نقصان بہت۔ کوئی مر جائے تو نقصان، چوری ہو جائے تو نقصان، بیمار ہو جائے تو نقصان۔ لیکن میری ماں، تیری ماں، ساری امت کی ماں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے۔ جس گھڑیوں میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جن گھڑیوں میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، جن گھڑیوں میں اللہ کی اطاعت نہ کی جائے، جس گھڑیوں میں رسول پاک کی سنتوں پر عمل نہ کیا جائے، جن گھڑیوں میں قرآن پاک پر عمل نہ کیا جائے اور یہ گھڑیاں غفلت میں گزر جائیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ عاجز اس لیے بیان کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی سناؤ اور آپ کو بھی سناؤ کہ اللہ، اس کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر سننے کے بعد اپنے دل میں اس قرآن و حدیث کو جگہ دے کہ ہمیں عمل کر کے اللہ کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہونا ہے۔ قرآن پاک کی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ باعث برکت نہیں ہوتا۔ کیا معلوم چلا؟ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کی ابتدا بسم اللہ شریف پڑھ کے کریں گے تو باعث برکت ہوگا،
اور بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کریں گے تو کام باعث برکت نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو 10,000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 10,000 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10,000 رتبوں کو بلند فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کے گناہ میں سے ایک ذرہ بھی نہیں بچتا۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اگر اللہ نے میری امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو بسم اللہ شریف نازل نہ فرماتا۔ کیا مطلب؟ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بسم اللہ شریف نازل کر دی اور امت کا عذاب نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی، پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی، اللہ کی نعمت ہے۔ کھانے کی نعمتیں عطا فرمائیں، کھانا کھانے کے بعد بھوک ختم ہو جاتی ہے، پانی تو نہیں پیتا لیکن ہائے میں پیاس سے مر گیا، ہائے میرا گلا خشک ہو گیا، بھوک سے مر رہا ہے، بھوک سے پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو میری امت پر عذاب نازل کرنا ہوتا تو بسم اللہ شریف نازل نہ کرتا۔ معلوم یہ چلا وہ اللہ کا مومن بندہ رسول پاک کے فرمان کے مطابق جب اپنی زندگی میں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھتا جائے گا، اللہ مہربان، اللہ رحیم کرم کرتا جائے گا، اپنے ناموں کی برکت سے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ کے 3 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھے گا رحمت کا نزول ہوگا، رب کا فضل ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا، نیکی کی توفیق ہوگی، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا۔ جب دنیا سے لوٹے گا تو اللہ کو راضی کر کے لوٹے گا، رب کے عذاب سے بچنے والا بن جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھو، اٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھو، لیٹو تو بسم اللہ شریف پڑھو، کپڑے پہنو تو بسم اللہ شریف پڑھو، کپڑے اتارو تو بسم اللہ شریف پڑھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ شریف پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ شریف پڑھو، نماز شروع کرو تو بسم اللہ شریف پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو بسم اللہ شریف پڑھو، اگر کوئی مطالعہ کرتے ہو تو بسم اللہ شریف پڑھو۔ ہر کام کو میرے رب کے ناموں سے شروع کرو، رحمتوں سے نہال ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا پاک کلام ہے، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ بہت سادی سادی باتیں ہیں، کوئی زیادہ ایم اے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ باتیں سمجھنے کے لیے پہلے ایم اے کر لوں، ماسٹر ہو جائے، پی ایچ ڈی ہو جائے، پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ نہیں، اللہ کا پاک کلام ہے، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم، نماز کو قائم کرو۔ یہ باتیں کیوں سن رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کی، عمل کرنے کے لیے۔ نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ پوری زندگی 5 وقت نماز کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ بھئی نماز پڑھتے ہو،
2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ہاں وقت ملتا تو پڑھ لیتا ہوں، وقت ملتا تو پڑھ لیتا ہوں، 2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ نماز کو قائم کرنا نہیں، پوری زندگی 5 وقت نماز کو ادا کرنا کہلاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں وہ بھی سنیں کہ کتنا بڑا کام کرتے ہیں، اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ابو جان امی جان مسلمان تھے، تو نے کہا میں بھی مسلمان بن گیا، نہ کوئی بچے ذبح کرائے، نہ کوئی مال قربان کیا، گھر بیٹھے اللہ نے ایمان دیا، بے قدری نہ کر، نماز کو ترک کر کے دین سے محرومی نہ پا۔ نماز کو پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، سن لیں، کمی رہ گئی ہے تو مرنے سے پہلے اس کو پوری کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، 5 وقت نماز کو ادا کیا اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے تو ہجرت کرے، چاہے تو جہاں پیدا وہیں رہے۔ یہ نکتہ سمجھ لیں، وہ جگہ، وہ ملک، وہ خطہ جہاں مومن دین پر عمل نہ کر سکتا ہو، وہ علاقہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا مقام ہے کفر کا زور ہے، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، کفر کا زور ہے اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتے، اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو 5 وقت نماز کو پڑھتا ہے، یہ مومن ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اگر ہجرت کرے یا وہیں رہے، نبی پاک فرماتے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 5 وقت نماز ادا کرنے والے پر جہنم کو حرام کر دیا اور جنت کو واجب کر دیا۔ نمازی، یہ نماز کیسی عبادت ہے؟ خدا کے محبوب فرماتے ہیں پہلی قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اگر ریاکاری سے ہی نماز پڑھتی رہتی، اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے مومن بندے جب نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اسے کیا رتبہ عطا کرتا ہے، اللہ انہیں کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ نماز کے اندر ارکان ہوتے ہیں، ہر رکن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا یہ رکن ادا کرو تو کیا ثواب پاؤ گے۔ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، رسول پاک فرماتے نماز میں جب مومن تکبیر تحریمہ کہتا ہے، نماز شروع کرتے ہیں، یہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کر کے جب شروع کرتا ہے یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مومن نماز میں تکبیر تحریمہ کہتا ہے وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اب نماز شروع ہو گئی، وہ نماز میں ثنا کی تلاوت کرتا ہے، وہ ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ رب کریم جتنے اس کے جسم پر بال ہے اتنے سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، اور عبادت بھی ایسی جیسے اس نے دن کو روزہ رکھا ہو اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کیا ہو۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک
وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور ثواب کتنا؟ جتنے اس کے جسم پر بال ہیں اتنے ہی سال کی عبادت، اور عبادت بھی ایسی کہ اس نے دن کو روزہ رکھا اور ساری رات اللہ کی عبادت کی ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے 4000 نیکیاں عطا کرتا ہے، 4000 گناہ معاف کرتا ہے، اور 4000 اس میں بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اب رکوع میں گیا، حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، رکوع میں جاتا ہے، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ پھر رکوع میں یہ تسبیحات پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں جب 3 بار سبحان ربی العظیم 3 بار زیادہ پڑھے تو اور زیادہ ثواب، لیکن اگر فقط 3 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے گویا کہ اس نے 4 آسمانی کتب تورات شریف، انجیل مقدس، زبور شریف اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہو، اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اب یہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے اٹھتا ہے۔ حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا ہر آیت کے بدلے میں اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں پھر یہ قوما کرتا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم رحم کی نگاہ سے دیکھ لے، لوگ پھولے نہیں سماتے۔ اور نمازی، اور اللہ کی نماز پڑھنے والے، اللہ کے سامنے قیام کرنے والے، نبی پاک فرماتے جب یہ قوما کرتا ہے اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں جس کو اللہ اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ جس بندے کو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالتا۔ وہ اللہ کا بندہ، رب کی بندی جسے ایک بار اللہ تعالی رحمت کی نظر سے دیکھ لے اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالتا۔ یہ نمازی، اللہ کی نماز پڑھنے والا جب سجدے میں جاتا ہے، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب کریم اسے ہر آیت کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سجدے میں جب تسبیحات پڑھتا ہے اللہ اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے بے شمار گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے بے شمار رتبوں کو بلند کرتا ہے۔ جب یہ قاعدے میں بیٹھتا ہے اللہ اسے صابرین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب نماز پڑھنے والا مومن، اللہ کی نماز ادا کرنے والا مومن جب سلام پھیرتا ہے رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے میرے بندے میری جنت کے 8 دروازے میں نے 8 کھولے، جا تجھے اختیار دیتا ہوں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ جو نمازوں سے غافل ہیں وہ سوچیں گے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو نماز کو قائم کرتا ہے، لیکن نماز قائم کرنی کس طرح سے؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ کسی سے پوچھیں بھائی کہاں رہتے ہیں؟ میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ یار آپ مسجد میں تو آتے نہیں، مجھے اس مولوی صاحب سے اختلاف ہے۔ اچھا کیا دیکھا اس میں؟ یا یہ جو کمیٹی ہے نا، کمیٹی، مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے چھوڑ دی۔ نماز اللہ کی ہے، نماز اللہ کی ہے، تجھے تیرا تخلیق کا مقصد اللہ کی رضا، رب کی خوشنودی ہے، اس میں یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے، یہ کمیٹی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو، ٹکرے مار کے وقت ضائع نہ کرو۔ حدیث پاک خدا کے محبوب نے فرمایا جو مومن باجماعت نماز ادا کرتا ہے وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جس طرح بجلی چمکتی ہے، اس کا چہرہ اتنا روشن ہوگا جس طرح چودھی رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا مومن بندہ، اس کو اللہ تعالی ہر وہ دن جس دن باجماعت نماز ادا کرتا ہے 1,000 شہداء کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی نیکیاں ضائع ہو جائیں اور احساس بھی نہ ہو۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، سارا کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، دل کے در افسوس بھی نہ ہوا کہ میں سب کو لٹا کے بیٹھا ہوں۔ یہی تباہی بربادی کا مقام ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، جو باجماعت نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے، وہ بھی سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک کرتا ہے، جب وہ مر جائے گا اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب مومن کو دفن کرتے ہیں اس کا چہرہ بیت اللہ شریف طرف کیا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص جو جماعت کی نماز کو ترک کرتا ہے اللہ اس کا چہرہ بیت اللہ سے پھیر دیتا ہے۔ نماز باجماعت نہ پڑھنے والا، شرعی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑ دینے والا، رسول پاک فرماتے ہیں انجیل مقدس میں، زبور شریف میں، قرآن پاک میں ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں بغیر شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنے والا جب زمین کی طرف دیکھتا ہے زمین اس پہ لعنت کرتی ہے، جب آسمان طرف دیکھتا ہے آسمان اس پر لعنت کرتا ہے۔ صحیح کی حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک شخص اتنی نمازیں پڑھتا ہے جتنی ساری میری امت نے نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھتا ہے جتنی میری ساری امت نے روزے رکھے، اتنے حج کرتا ہے جتنی میری ساری امت نے حج کیے، اتنی زکوٰۃ دیتا ہے جتنی میری ساری امت نے زکوٰۃ دی، اتنی نیکیاں کرتا ہے جتنی میری ساری امت نے نیکیاں کی، لیکن بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک کرتا ہے اور نماز جمعہ کو ترک کرتا ہے۔ اللہ نہیں پوچھے گا تو دنیا میں کیا کرتا تھا،
اللہ اس کو جہنم میں دھونس دے گا، اللہ اسے جہنم میں دھونس دے گا، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا، نہ کوئی فرض قبول ہوگا، نہ دنیا میں رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ روز قیامت اسے رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ اہمیت ہی نہیں دی۔ کب اہمیت دیں گے؟ قبر میں جا کے، جب دعا مانگ کے وارث واپس آ جائیں گے پھر اہمیت دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی پاک کی امت کے لیے خزانے بکھیر دیے۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا کتنا بد نصیب ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں بے نمازی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ کاروبار ہی نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، ایک بیمار اٹھتا نہیں ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، خرچے ہی پورے نہیں پڑتے۔ پوچھو کیا حال ہے؟ بس جی رہے ہیں، حال کیا ہے؟ مر جائیں تو جان چھوٹے۔ مومن تو سکون دینے آیا تھا، تو راحت بکھیرنے آیا تھا، تو بندوں کو اللہ کی رحمت بانٹنے آیا تھا، خود ہی محروم ہے اور کو کیا دے گا؟ خدا کی قسم تو یقین کر، یہ دین کو پھیلانے میں ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے سکون آ جائے، یہ خود مومن بے سکون ہے، یہ کیا سکون بانٹے گا؟ رسول پاک نے فرمایا بے نمازی دنیا میں اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا۔ کیسے کرے گا وہ پھر رب جانے۔ بے نمازی جب اس کی موت کا وقت آئے گا، اس کی زبان لڑکھڑائے گی، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ بے نمازی جب اس کو قبر میں لٹایا جائے گا، اس کی قبر جہنم کی بھٹی بنا دی جائے گی، قیامت تک جلے گا، بھنے گا، پھر روز قیامت قبر سے نکالا جائے گا۔ بے نمازی روز محشر اللہ اس کی نیکیاں اس کے منہ پر دے مارے گا، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ بے نمازی جہنم کے اندر شداد، حامان، فرعون کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ایک لمبی عمر تک، ایک لمبے عرصے تک جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کو؟ کیا سنا رہا ہوں بیٹے؟ قرآن و حدیث غلط ہوگی؟ یقین کر لو غلط نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا میں سچا کر کے دکھا دوں گا۔ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ گھر والوں کو پڑھانی ہے کہ نہیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اکیلی ٹکریں مارنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھانی ہے، اور بعد جماعت پڑھنی ہے، اور اللہ کی رحمتیں دنیا سے لوٹ کے اللہ کو راضی کر کے لوٹنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ میں فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تین حکم لازم مظلوم ہے، تین حکم قرآن پاک میں۔ ایک کرو گے دوسرا نہیں کرو گے، جو کرو گے وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہماری باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ جس طرح رب خوش ہوتا ہے ویسے خوش کرنا ہے۔ ارشاد ربانی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے،
بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نام پہ دینے میں، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ دونوں فرض لازم مظلوم، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی اللہ تعالیٰ اس کو لوہے کا توق بنا کر گلے میں ڈال دے گا، ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، وہ کاٹے گا، کھائے گا، وہ اس کو ہٹائے گا، وہ ہٹائے گا، وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ جس کو رب مسلط کرے کون اٹھائے گا؟ مرنے والے اپنے ساتھ کیا لے گئے؟ یہی چھوڑ گئے، اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے جا، جو ہو سکے اللہ کی راہ میں دے۔ یہ زکوٰۃ تو فرض ہے، پہلے فرض کو ادا کر، پھر نفلی عبادت صدقہ بھی کر، خیرات بھی کر، جو اور کام نیکی کے کر، لیکن سب سے پہلے فرض کو ادا کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، پھر فکر نہیں کر، کوئی چوری کر لے گا، کوئی دھوکہ دے کے لے جائے گا، کوئی آگ لگ جائے گی، کہیں پانی میں نہ بہہ جائے میرا مال۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے، اور جو میرے محبوب نے فرما دیا رب نے ویسا کر دیا۔ آقا فرماتے تو اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کر اور اپنے مال کو محفوظ کر لے۔ سب سے پہلی بات ثواب، اور دوسری رحمت، تیرا مال محفوظ ہو جائے گا۔ کچھ آداب ہیں، موضوع بہت بڑا ہے، لیکن جو ضروری سطحی باتیں وہی بیان کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب، سب سے پہلا آداب، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پہلے ادا کر دے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، اگر سال ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، پتہ نہیں سال پورا ہو زندگی ہے کہ نہیں، فرض تو ہوگی سال کے بعد، لیکن اگر تو نے پہلے ادا کر دی، اتنی بڑی نیکی کما لی، مرنے کے بعد یہ نیکی تجھے پہنچے گی۔ سال ہونے سے پہلے ہی کوشش کر کے زکوٰۃ ادا کرو، تاکہ حاجت مند اپنی حاجتیں پوری کر لیں۔ زکوٰۃ محرم الحرام یا ماہ رمضان میں ادا کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں ماہ محرم الحرام، کیونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، سال مکمل ہو گیا ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ یا پھر ماہ رمضان میں، وجہ اس کی یہ کہ تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا ماہ رمضان میں کوئی نفل پڑھتا ہے، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر ادا کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیں گے 70 گنا اللہ بڑھا کر اس کا ثواب دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ادب ہے، مخفی طور پر ادا کرو، ڈنڈورا نہیں پیٹنا، شہرت کی طلب نہ کرو۔ لوگ کہیں یار بڑی زکاتیں دیتا ہے، یار بڑا نیک آدمی ہے، یہ تیرے نفس کی اگر طلب تھی وہ تو تیری تعریف ہو گئی، اجر مل گیا، اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔
کوئی نیکی کرو مخفی طور پر کرو، اس لیے زکوٰۃ کا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ دو لیکن مخفی طور پر زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ادب ہے۔ حلال مال سے زکوٰۃ دو، رشوت کٹھی کر کے زکوٰۃ دے رہا ہے، ڈنڈیاں مار کے زکوٰۃ دے رہا ہے، کم تول کے زکوٰۃ دے رہا ہے، کسی کو حق کھا کے زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ پیشاب سے پاک کر رہا ہو، یا تھوڑا ادھر پیشاب تو لا دینا، یہ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ ناپاک سے پاک نہیں ہوتا، پاک سے پاکی ملتی ہے۔ حرام مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، حلال مال سے زکوٰۃ دو، اور اپنی زکوٰۃ خوشی سے نکالو، دل کو تنگ نہ کرو، دیتے ہوئے دل میں پریشان نہ ہو، اتنی محنت سے کمایا تھا لیکن کیا کریں دینا تو ہے، تنگ ہو کے نہیں۔ تیرے میرے پیارے رسول نے فرمایا جو درم خوشی سے دیا جائے اللہ اس درم کو 72,000 رتبے بڑھا کے ثواب دیتا ہے، اور جو خوشی سے نہ دی جائے اللہ وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ زکوٰۃ لینے کے بھی آداب ہیں، یہ بھی سمجھ لے۔ زکوٰۃ کا سوال کبھی نہ کرو، یہ لوگوں کے مالوں کی میل ہے، اپنے معیار کو بلند رکھ، زکوٰۃ کا سوال نہ کر۔ دوسرا، حلال مال کی زکوٰۃ لے، یہ رزق جو تو استعمال کرے گا اگر پاک ہوگا تیرے اندر نور بن کے جائے گا، اگر رزق حرام ہوگا تیرے اندر گندگیاں پیدا کر دے گا۔ حرام مال کھا کر یہ نیکی نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت نہیں پا سکتا، رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی حرام مال کی زکوٰۃ نہ لے۔ زکوٰۃ جتنی حاجت ہے اتنی لے، دولت مند بننے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں لینی۔ کوئی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا تو اتنی زکوٰۃ لے لو۔ میرے بھائی میرے بیٹے، زکوٰۃ دینے والا جس کو زکوٰۃ دے کبھی اس کو اذیت نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، اور کبھی اس پر احسان نہ جتائے، یہ اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ یہ تو اس کا احسان ہے، اگر وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہوتا تو زکوٰۃ کس کو دیتا، فرض کیسے ادا ہوتا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ کے دور میں اللہ نے ایسے زمین کے خزانے اگلے، لوگ اپنے سر پر زکوٰۃ لے کے آوازیں لگاتے تھے، لوگوں میں زکوٰۃ دینے آیا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے زکوٰۃ لے لے؟ جب کوئی نہیں ملتا تھا تو بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے۔ یہ جو زکوٰۃ لینے والے یہ تجھ پہ احسان کرتے ہیں، تیرے فرض کو ادا کرنے میں تیرے مددگار ہیں، اس لیے دلوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی خوشی سے ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن پاک ہے، اے میرے رسول مومنوں سے کہہ دے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا حکم، مومنوں کو حکم ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں۔ کیا مطلب؟ حرام نظر سے نہیں دیکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن آدم کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب آنکھ شہوت سے دیکھتی ہے، زبان کلام کرتی ہے، ہاتھ غیر محرم کو چھوتا ہے،
پیر چل کے اس کے قریب جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہر اذا کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا عذاب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا حشر کے دن مرد کی شرمگاہ عورت کی پیشانی پر لٹکتی ہوگی اور عورت کی شرمگاہ مرد کی پیشانی پر لٹکتی ہوگی، اس میں سے پیپ نکلتی ہوگی، حشر کے لوگ اس پر لعنت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے یا اللہ ان کی بدبو ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم سے ان کو جدا کر دے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس نے ایک بار غیر محرم کو شہوت سے دیکھا ہوگا 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا، اس کے بعد اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جس آنکھ نے حرام دیکھا ہوگا اس پہ روزے قیامت سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ ایک شخص آ کے ہاتھ باندھ کر کرتا ہے یا رسول اللہ میں نجات چاہتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا تو اپنی آنکھ کی حفاظت کر، تو نجات پا جائے گا۔ پہلا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور دوسرا حکم ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کو دوسرے کو نہیں دکھانا، دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا، اپنی شرمگاہ کو کسی سے مس نہیں کرانا، دوسرے کی شرمگاہ کو مس نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرانا۔ جب اس پر عمل کرو گے تو یہ شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے یحفظوا فروجہم، اے مومنو پہلا کام تو یہ کرو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اور دوسرا حکم یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ زانی اللہ اس کے چہرے سے نور کا ایمان ہٹا دیتا ہے، زانی اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، زانی اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اس کی موت جلدی آتی ہے، زانی اس کی سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ زانی کون ہے؟ یہ کیا گناہ ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں شرک کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کوئی اپنا نطفہ حرام رحم میں ڈالے۔ مرد عورت، مردوں اور عورتوں کی شرمگاہ میں نبی پاک فرماتے کانٹے چبو کر جہنم میں لٹکایا جائے، 70,000 اللہ کے فرشتے لوہے کی گرزوں سے ماریں گے۔ نبی پاک فرماتے اتنا ماریں گے ان کے جسم ختم ہو جائیں گی، روحیں بچ جائیں گی۔ رب کہے گا عذاب مکمل نہیں ہوا، ان روحوں کو پھر جسم دیا جائے، پھر ان کی شرمگاہ میں کانٹے چبھوئے جائیں، پھر جہنم میں لٹکایا جائے۔ 70,000 فرشتے لوہے کی گرزوں سے مارے، اس کو مار مار کر پھر جسم ختم ہو جائے گا، روحیں بچ جائیں گی۔ اصحابہ نے رو کے عرض کی یا رسول اللہ انہیں کب تک مارا جائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دنیا کی زندگی ہے اتنا عرصہ مارا جائے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک خدا کے محبوب نے فرمایا جہنم میں ایک ایسا کنواں ہے اگر اس کا منہ کھول دیا جائے، جہنم میں جو جہنم میں موجود ہیں سارے جل کے کوئلہ بن جائیں گے، اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں زانی داخل کیے جائیں گے۔
نبی پاک نے فرمایا جہنم میں کنواں جس کا نام ہے حاویہ، اگر اس کنویں کا ایک ذرہ نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم جل کے خاک ہو جائے۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں کس کو ڈالا جائے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا 3 لوگ 3 گروہ اس حاویہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے زانی مرد عورتیں، دوسرا سود خور، کہتے ہیں کیا کریں، سود کے بغیر کام ہو نہیں سکتا، سود کے بغیر فیکٹری لگ نہیں سکتی۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرآن پاک میں فرمایا فیکٹری دور لگانا، فیکٹری نہیں لگائی تو اتنے سال عذاب دیا جائے گا۔ ایمان بچانے کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ کئی قرآن حدیث میں نہیں آیا اتنا بزنس نہیں کرو گے تو اتنے عذاب دیے جائیں گے، نہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے مابین گواہ بننے والا، سود کے مابین لکھنے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ حرم پاک میں بیت اللہ میں زنا کرتا ہے۔ اللہ پہ یقین نہیں، اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، لیکن اگر تجھے نہیں دیا اس میں رب کی کوئی حکمت ہے، اس میں رب کی حکمت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ جانتا ہے۔ ایک شخص آیا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مفلسی، اتنی غربت، میرا تو ایمان ہی مزلزل ہو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب خاموش رہے، وہ رو دھو کے چلا گیا۔ نبی پاک کی اطاعت کا عالم یہ تھا، میرے محبوب فرماتے میں خود کچھ نہیں بولتا، جو میرا رب کہتا ہے میں وہی بولتا ہوں۔ کچھ دن گزرے وہ پھر آ گیا، رو کر کرتا ہے یا رسول اللہ گھر میں ننگ ہے، مفلسی ہے، محتاجی ہے، میرا تو ایمان ہی اللہ سے متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ نبی پاک پھر خاموش رہے، وہ رو دھو کے چلا گیا۔ چند دن گزرے پھر آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میری تو غربت دور نہیں ہوتی، گھر میں فاقے ہوتے ہیں۔ جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اللہ کا سلام پہنچایا، یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور حکم فرمایا میرے محبوب سے کہیں کہ وہ شخص سے کہے کہ مفلسی غربت میں تیرا ایمان خراب نہیں ہوگا، اگر میں تجھے تونگر کر دوں گا، مال دے دوں گا، تیرا ایمان خراب ہو جائے گا۔ خدا کے رسول نے بلایا، جب اللہ کا پیغام دیا اس کی چیخیں نکل گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ میں جھوٹا، میرا رب سچا، یا رسول اللہ میں جھوٹا، میرا رب سچا۔ جس دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہوں اندر سے شیطان کودتا ہے، بے شک اللہ کی اسی میں حکمت ہے کہ میں اس طرح مفلس رہوں۔ اللہ کا اتنا اختیار ہے، اللہ اشارے کرے تو دے بادشاہ بنا دے، اللہ کا اشارہ ہو تو خزانے بھر کے تجھے دے دے، لیکن جہاں اللہ نے رکھا ہے تیرے لیے وہی بہترین، کوشش کر، شرع پاک کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق کوشش کر، پھر اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کر۔ رسول پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے، تیسرا، پہلا کیا عرض کی، زانی اس کنویں میں، حاویہ کنویں میں داخل کیے جائیں گے، جس کا حال یہ ہے اس کنویں کی گرمی کا ایک ذرہ جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم جل کے خاک ہو جائے،
نبی پاک نے فرمایا 3 گروہ اس جہنم کے کنویں میں داخل کیے جائیں گے، پہلے زانی، دوسرا سود خور، اور تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے اپنی ماں باپ کو اذیت دی ہوگی۔ کیا کرتے ہیں ماں باپ سے؟ تیری ماں باپ کا حق کیا ہے؟ صرف اطاعت، فرما برداری، اور بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہے، دھمکی دھوسوں کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو اذیت دی ہوگی صرف اس کی موت جہنم میں جانے میں رکاوٹ ہے۔ مر اور جہنم میں جا، ادب کر، والدین کی تعظیم کر، والدین کی خدمت کر، والدین کی اطاعت کر، نہیں تو اللہ رب کریم اپنے حکموں کو سچا کر کے تجھے دکھا دے گا۔ اس کے علاوہ نافرمانی سوچنا چھوڑ دے۔ ایک دوست اپنے بیٹے کو لے کے آیا، کہتا حضرت صاحب یہ بچہ ہے، ماں نے کیسے پالا ہے، میں نے کتنی محنتیں کی ہیں، میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا جو ماں باپ کرتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد تو وہ کر ہی نہیں سکتی۔ کہتا تکلیف یہ ہے، بہنوں سے لڑتا ہے، ماں سے لڑتا ہے، ایسے چیختا ہے، ماں روتی ہے، بہنیں ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ ہی کرنل طاہر محمود صاحب کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا جس طرح ماں کے ساتھ کرتا ہے بہنوں کے ساتھ کرتا ہے، کہتا ہے صاحب دھکے بھی دیتا ہے، بہنوں کو مار بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کرنل صاحب کھڑے ہوئے، ان کا نام ہے کرنل طاہر محمود، ماشاءاللہ قد بھی 6 فٹ ہے بھی فوجی۔ میں کہا جس طرح ماں کو دھکا دیتا ہے نا، کرنل صاحب کو دھکا دے کے دکھا۔ میں کرنل صاحب جو یہ کرے نا ویسے سے کر، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اور پیچھے ہو گیا، میں پیچھے کیوں ہوتا ہے، آگے ہو، قریب ہو، دھکا دے کے دکھا کرنل صاحب کو۔ اگر ایک مکے میں تیری گردن نہ توڑے نا تو کہنا مرد کی بات نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کیوں نہیں دھکا دیتا، دھکا کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے یہ مجھے مالک ہے۔ میں کہا ماں نے تیرا گوں دھویا، تیرا پیشاب دھویا، تیرے منہ میں لقمے ڈال کے تجھے پالا، اپنے پستان کا دودھ پلایا، 9 مہینے تک اپنے پیٹ پہ رکھا، بے حیا، یہ قدر احسانوں کا یہ بدلہ۔ کرنل صاحب کو اس لیے دھکا نہیں دیتے کہ ایک مکہ مارے گا تیری گردن توڑ دے گا، ماں اتنی تکلیفیں برداشت کر کے تجھے کچھ بھی نہیں کہتی، وہ اتنی کمزور ہے، کمزور نہیں ہے، بے حیا، وہ تجھ سے پیار کرتی ہے، تجھے کوئی اور بھی مارے گا وہ رو پڑے گی، وہ برداشت نہیں کرے گی، وہ پلٹ کے تجھے کچھ نہیں کہتی۔ احسان فراموش، اس اللہ کی نعمت کی قدر کر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے ایک دفعہ معاف کرنے، آئندہ کبھی شکایت نہیں ملے گی۔ اور خدا کی قسم اس کے باپ نے خود بتایا، حضرت صاحب میں تو یقین نہیں کرتا، مجھے تو رتی برابر امید بھی نہیں تھی یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو ایسا ٹھیک ہو گیا ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ پھر سن لے، حاویہ جہنم کا وہ کنواں
جس میں رسول پاک نے فرمایا 3 گروہ داخل کیے جائیں گے۔ اس کنویں کی گرمی ایسی ہے، اس کنویں کی آگ کا ذرہ جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم جل کے خاک ہو جائے۔ پہلا زانی مرد عورت اس کنویں میں ڈالے جائیں گے، دوسرا سود خور اس کنویں میں ڈالے جائیں گے، تیسرا جس نے اپنے ماں باپ کو اذیت دی ہوگی اس جہنم کے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ باز آنے میں خیر، بھلائی، برکت اور بخشش، اور اگر باز نہیں آیا تو اللہ پھر سمجھا لے گا۔ اس کے بڑے طریقے ہیں۔ جب اللہ سمجھانے پہ آتا ہے، خدا کی قسم پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، حسرت لے کے ہی مر جاتا ہے۔ رسول پاک تشریف فرما ہے، میرے محبوب نے صحابہ کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا میرے پیارے صحابہ، پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جہنم آگ کی وہ بھٹی ہے جس میں ہزاروں قسم کے عذاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے پیدا کیا ہے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم دوشی پڑھیں۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں۔ اطاعت گزار بندے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اور اطاعت میں مزید برکت دے گا، اور اللہ کے نافرمان بندے ہیں تو نبی پاک کا فرمان سن لے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ پتہ جہنم کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا محبوب جانتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ وہ آگ کی بھٹی ہے جس میں اللہ کے نافرمان بندوں کو داخل کیا جائے گا۔ دنیا کی آگ پانی ڈالو بجھ جاتی ہے، اگر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں یا تو یہ ایمان کے نور سے بجھتی ہے یا گناہ گار کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کر آنسو بہانوں سے بجھتی ہے۔ گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے جو آنسو بہتے ہیں وہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یا ایمان کے نور سے یہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کیسی آگ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اس مقام پر رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی شخص کو وہاں کھڑا کیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس جہنم کی آگ سے وہ جل کے خاک ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک شخص کو روز محشر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اعمال تلیں گے، گناہ زیادہ، گناہ کا پڑنا بھاری ہو جائے گا، وہ دیکھ کر میرے تو گناہ زیادہ ہے، میں تو جہنم کا حقدار ہو گیا۔ رسول پاک فرماتے وہ خود ہی جہنم تک چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو پکڑو واپس لاؤ،
اللہ کے فرشتے اس شخص کو پکڑیں گے، اللہ کے پاس واپس لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب اس نے یہ گناہ کیے تھے، یہ ان گناہوں کو یاد کر کے میرے خوف سے رویا کرتا تھا۔ اے میرے فرشتوں، میرے خوف سے رویا کرتا تھا، اس کی آنکھ سے جو آنسو بہے ان میں سے ایک آنسو لا کے اس کی نیکی کے پڑے میں رکھو۔ حدیث پاک خدا کے محبوب فرماتے ہیں اس کے آنسوؤں میں سے ایک آنسو جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا تھا، وہ آنسو رکھا جائے گا۔ وہ آنسو ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری ہو جائے گا، اسے جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، ایک شخص کہتا ہے آقا مجھے جہنم کی گرمی سے خوف آتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو آنکھ کے آنسوؤں سے ٹھنڈا کر، جس کی آنکھ تر رہتی ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، میرے محبوب نے فرمایا جو دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، روز محشر ہنستا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم سے کوئی خطا نہیں، اگر گناہ ہوئی خطا ہوئی ہے پھر رونا کیوں نہیں ہے؟ خدا کی قسم تو ان کے پاس بیٹھ جن کو اللہ سے شرم آ گئی، ان کے پاس بیٹھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھ جو اللہ سے ڈر گئے۔ اللہ یہ ساری نعمتیں تیرے قلب میں منتقل کرے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اگر غافل بندوں کے پاس بیٹھ کر زندگی گزر گئی تو رسول پاک فرماتے وہ لوگ جنہوں نے گناہ تو کیے ہوں گے، خطائیں تو کی ہوں گی، لیکن ایک دن اللہ کے سامنے نہیں روئے ہوں گے۔ رب کہے گا سب کو اکٹھا کرو۔ حدیث پاک ہے، ان کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا او میرے بندو تم نے گناہ تو کیے تھے، مجھ سے نہ ڈرے، مجھ سے خوف نہ کیا، ایک دن بھی نہ روئے۔ آج رو، آج تمہارا رونے کا دن ہے۔ وہ روئیں گے لیکن ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، روز محشر گرمی کا عالم یہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل پر ہوگا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، لوگ ایسے پھڑک پھڑک کے گریں گے جس طرح بھٹیارن دانے بھونتی ہے، دانے پھڑکتے ہیں، ایسے پھڑک پھڑک کے گرتے ہوں گے۔ ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر، ایسی تکلیف میں 7 گروہ ایسے ہوں گے، رب کہے گا میرے بندو تم میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ اللہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ لمبی حدیث پاک ہے، ایک گروہ کا ذکر کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ایک وہ لوگ ہوں گے جو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے انہیں اپنے گناہ یاد آئے تھے۔ جب گناہ یاد آئیں گے اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں گے، رب ان کو عرش مولا کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، دلوں کو دھو کے پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا
اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دور کرتا ہے. جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے دل اتنا زیادہ روشن ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے قبر کے کیڑے سے تکلیف نہیں دیتے. نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے روز قیامت ان کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوگی. لوگ دیکھ کے پہچانیں گے یہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بہت مقبول ہو. اصحابہ متوجہ ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کر دے. اصحابہ حیران ہو گئے. پھر نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں تم سونا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہو. اصحابہ اور حیران ہو گئے. میرے محبوب نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں تم کفار سے جہاد کرو وہ اس سے بھی افضل ہو. صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ وہ کیا عمل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں تم کافروں کو قتل کرو کافر تمہیں قتل کرے وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہو زیادہ شان رکھتا ہو. عرض کی آقا ارشاد فرمائے میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر. یہاں کیوں کٹھے ہوئے؟ کہو اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے. یا اللہ ہم آ گئے. یا اللہ ہم آئے تیرے ذکر کے لیے تیری یاد کے لیے تیری محبت کے لیے تیری معرفت کے لیے تیرے قرب کے لیے. یا اللہ یہ سارے فقیر آئے ہیں ان کے وسیلے سے رب کریم عاجز گناہگار پہ بھی کرم فرما. ہمیں اپنا ذاکر بنا ہمیں اپنا شاکر بنا. اس گروہ سے رب کریم ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما تاکہ یہ محبت روز محشر کام آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آقا نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا آپ نے ذکر خفی دل کا ذکر اس کی تعلیم عطا فرمائی لیکن یہ کرنے سے میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور لوگوں کی باتیں میرے دل سے توجہ کو ہٹا دیتی ہیں. تو نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. عبداللہ ابن مسعود اللہ نے مجھ پہ قرآن پاک نازل کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میرے نام کو جہر میرے نام کو بلند کر میرے نام کا ذکر جہر کر میرا ذکر زبان سے اونچی آواز سے کر. اے عبداللہ بن مسعود اگر دل کا ذکر کرنے سے توجہ ہٹتی ہے تو زبان سے ذکر جہر کر لیا کر. قربان میں اپنے پیرانے کی بار پر خدا کی قسم ساری نعمتیں دے دی. ذکر قلبی بھی دے دیا ذکر جہری بھی دے دیا نبی پاک کی شریعت پاک کا رنگ بھی چڑھا دیا ظاہر کو باشرہ بھی کر دیا باطن کو باخدا بھی کر دیا. کیا نعمت ہے جو ہمارے پیرانے کی بار عطا نہ کر گئے. یہ دل کا ذکر ذکر قلبی یہ انبیاء اکرام کے سینے کا نور ہے. پڑھ لیں تفاسیر. اللہ کے نبی دل سے اللہ کا ذکر کرتے تھے امت کو زبانی ذکر کرنے کی تعلیم دیتے تھے لیکن تیرے میرے پیارے رسول نے اپنی امت کو نبیوں کے دل کا نور
دل کا ذکر بھی عطا فرما دیا۔ سب سے پہلے میرے آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دل کا ذکر عطا فرمایا، پھر آپ سے سینہ با سینہ یہ آگے منتقل ہوتا چلا گیا اور قیامت تک یہ خزانہ بڑھتا رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ نفوس جنہیں یہ نعمت مل جائے۔ میں آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 10-15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ جب کریں گے سال نہیں، مہینے بھی نہیں، چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ ہاتھ کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ میں ایک دوست کو طریقہ بتا رہا ہوں، اجازت کٹھی دے دوں گا تاکہ اللہ رب کریم آپ کو اس نعمت سے فیضیاب فرمائے۔ سب دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل یہ دیکھیں، یہ پستان ہے، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف یہ دل کا مقام ہے، یا دل ہوتا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل کے مقام پر خیال کر کے سن۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف پستان سے 2 انگلی نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ شک نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا مومن ہے، لیکن دل ہمارے اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں۔ وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی، پہلے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ثقل ہوتا ہے، اور دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو، سامعین کو، ناظرین کو، جو بھی پروگرام سن رہے ہیں، سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ اجازت کیا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجازت کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں، تیرے قلب میں اللہ کی معرفت کا بیج بو دیا گیا۔ اب تو اس راہ کی کوشش کر، تو مجاہدہ کر، اور اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کر کے اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کر۔ کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ، یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے کرو، کام سے کوئی منع نہیں، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو، خدا کا دین نہیں ہوتا۔ جو کام کر رہے کرتے رہو، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ سننا ہے، جب توجہ کر کے سنیں گے، پہلے صرف خیال پکے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں، چند دن کوشش کر کے دیکھ، چند دنوں میں آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ یہ دل کی دھڑکن نہیں، اگر یہ دل کی دھڑکن ہوتی یہ پہلے سننی چاہیے تھی۔ دل تو ہر وقت دھڑکتا ہے،
دل بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے. یہ دل کی دھڑکن نہیں، دل کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. یہ بندہ خاکی، اس کی تخلیق مٹی سے، اللہ نور. یہ خاک نور سے کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ نے اس ملاقات کے لیے، اس قرب کے لیے انسان کے دل میں اپنا نور رکھ دیا. جو بڑھتا ہے اللہ کی یاد سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر یہ نور اللہ سے محبت کا رابطہ بن جاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سن. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. جب توجہ کر کے سنیں گے پہلے خیال پکے گا، چند دن گزریں گے پھر دل کی دھڑکن سنیں گے. یہ جو اللہ نے نور رکھا ہے، جب اس سے پردے ہٹتے ہیں، سیاہی دھلتی ہے، اس کی آواز دل کی دھڑکن کی طرح سے سنتی ہے. پھر اور توجہ کریں گے اور تصور پکائیں گے. یہی دل کی دھڑکن جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے، قلب سے نکلے گا. اللہ رب کریم اس دل کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. یہ بندہ مرے گا، اس کی روح نکلے گی، لیکن جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے. ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں. کریں گے نا؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ پہلے خود نماز پڑھیں گے، پھر بیٹی کو گلے لگائیں گے، پھر بچے کو چوم کے گلے لگائیں گے، پھر اپنی بیوی کو گلے لگائیں گے. کہیں گے او میرا بیٹا تو مجھے بڑا محبوب ہے، او میری بیٹی تو مجھے بڑی پیاری ہے، تو نماز نہ پڑھ کے جہنم میں چلی جائے میں کیسے برداشت کروں. اپنی بیوی سے کہو گے تیرے مجھ پہ کتنے احسان ہیں، تو کھانا پکاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، گھر کو کتنا صاف رکھتی ہے، میرے بچوں کو کتنے پیار سے پالتی ہے، تو میرے ایمان کی بھی محافظ ہے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے نماز چھوڑ کے جہنم کی مستحق ہو جائے تو پھر میری زندگی کر پر میں تجھے بچا نہ سکوں. تو پیار سے کہہ کے دیکھ، خدا کی قسم تیرے گھر میں وہ رحمتیں برسیں گی، تیرے گھر میں وہ انقلاب آئے گا، وہ تیرے گھر کا انقلاب آگے بڑھتا جائے گا، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، یہ پورا ملک بقیہ نور بن جائے گا. نماز کی پابندی کرنی ہے. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی. بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. کس کا فتویٰ؟ اصحابہ کرام کا فتویٰ. شک ہے؟ آ جاؤ دکھا دیتا ہوں. اصحابہ کرام حق کہنے سے نہیں ٹلے، لوگوں کی طبیعت کو دیکھ کے بات نہیں کرتے تھے، دولت مند کو دیکھ کے بات نہیں کرتے تھے، حق کہنے میں بے باک تھے. بے نمازی کا دین اسلام میں صحیح کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا. نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں مسواک نیم کی بنا لو، کیکر کی بنا لو، بازار سے لے لو، ایسے پکڑ کے گیلا کر کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو پھر دھو لو، 3 بار پھیرو. تیرے میرے نبی کی سنت ادا ہو گئی، منہ کی بدبو ختم ہو گئی، دانت صاف ہو گئے. لیکن شان کیا ہے؟ بزرگ فرماتے وہ رسول پاک کا امتی
جو پابندی سے وضو میں مسواک دے کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے ہیں، کیوں؟ میں میٹرک پاس ہوں نا، میٹرک تمہیں یہ سکھاتا ہے سر ننگا کر لو؟ ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک ایسے لوگوں کو دیکھ کے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا۔ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ تیرے میرے نبی کی سنت ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اس کو ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے۔ داڑھی نبی پاک کی سنت۔ حد کیا ہے؟ سب دیکھ لو، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، یہ تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ دیکھیں 4 انگلی 1 مٹھی، یہ بڑی ہو گئی ہے، کوئی چاہے تو کاٹ لے، لیکن 4 انگلی سے 1 مٹھی سے 1 رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ آج کل یہ پینٹو مولوی نا، پینٹو، وہ بڑی بڑی فلاسفیاں جوڑتے ہیں، بس دور سے نظر آنی چاہیے۔ کسی صحابی کی سمجھ میں بات نہیں آئی، کسی تابعی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، کسی امام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ لاکھوں خدا کے ولی دنیا میں آ کے لوٹ گئے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ پینٹو مولوی کہتے نہیں نہیں بس اتنی ہونی چاہیے کہ نشان ہونا چاہیے، نہیں، کم از کم 1 مٹھی یہ واجب ہے، اور واجب وہ عمل ہوتا ہے اگر یہ اس پر عمل نہ کرے اور مر جائے اس کو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ فکر نہیں، عرض خدا کی قسم میرے مرشد فرماتے تھے تو کہے نا میں تیرے پیروں کو ہاتھ لگا دیتا، ایسے بھی راضی نہیں ہوتا، میں تیری پگڑی اتار کے تیرے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے جب پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں، دین پہ عمل کر سکتے ہیں، قرآن پاک پہ عمل کر سکتے ہیں، نبی پاک کی سنتوں سے اپنے آپ کو راستہ کر سکتے ہیں۔ وقت ضائع کر کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذکر کر لے، فکر نہ کر، ذکر کر لے۔ آسان کتنا، تیرے کسی کام میں رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنے خیال کو دل کے مقام پہ رکھ کے سنتا رہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اتنا پیارا نام کسی اور کا ہے؟ اکثر میں مثال دیتا ہوں، بچہ روتا ہو چیختا ہو، ماں کو پریشان کر کے رکھ دیا، سوتا نہیں ہے، ماں اپنے ہاتھوں پہ لے کے کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، بچہ سو جائے۔ اللہ کے نام کی لوریاں روتے بندے کو سلا دے۔ اگر تیرے دل کو 24 گھنٹے اللہ کے نام کی لوریاں ہیں کتنا مزہ آئے گا۔ شروع میں خیال ہٹے گا، پکاتا رہے پکاتا رہے، پکتے پکتے ایسا تصور پک جائے گا دل سے اللہ کا نام نکالنا چاہے نکال نہیں سکے گا۔ فارغ ہو جائے تو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے
مراقبے کی کثرت سے بنے۔ کیسے کرتے ہیں مراقبہ؟ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، فراغت کی گھڑیاں ضائع نہ کر۔ ایک سانس اتنا قیمتی، دنیا کی ساری دولت دے کے کوئی ایک سانس نہیں خرید سکتا۔ ہمارے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں رل گئے، جو رل گئے وہ رل گئے۔ اگر کوئی سانس بچ گئے تو وہ ضائع نہیں کرنے، فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرو۔ کیسے کرتے ہیں مراقبہ؟ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا لے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر لو۔ ہو سکے تو تھوڑا رو لو، نہیں رونا آتا تو ایسا چہرہ بنا لو جس طرح بندہ روتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا چہرہ دیکھ کے رحم آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوشی پڑھیں، آگے عرض کرتے ہیں۔ فارغ ہوتی بیٹھ جائے، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن جھکائیں، پھر آج تک جو گناہ خطا ہوا اللہ کو تو پتا ہے، بندہ کرنے والا بھی جانتا ہے۔ یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح آج تک تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ چھپائے، میری عزت بچائی، آج میں تیرے سامنے سب گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو میرے گناہ معاف کر دے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے، اس کی پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کریں گے؟ آنکھیں بند، گردن نیچے، رو دو کے گناہ سے توبہ، پھر اپنا خیال مکمل طور پر دل کے مقام پہ لاؤ اور سنو۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، زبان نہیں، دل کہتا ہے سننا ہے۔ جب سنیں گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل وادی اللہ اللہ کرے گا۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، ہمیں اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی، ہم چغلی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، فحش کلامی کرتے رہے۔ یہ زبان تھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، جو کرنا تھا وہی نہیں کیا، باقی سب وہ کر لیا جس نے اللہ نے منع کیا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ دل کا ذکر تو کرنا ہے، دھیان پر رکھنا ہے، لیکن زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسے کہتے ہیں زبانی ذکر۔ کس طرح کرنا ہے؟ کم از کم 3 تسبیح 24 گھنٹے میں، کلمہ طیبہ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہو گئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم 3 تسبیح، اور کم از کم 3 تسبیح درود شریف۔ جو بھی درود شریف آتا ہے پڑھ، اللہ رنگ دے گا۔ میرے محبوب فرماتے قبریں اندھیری ہیں، قبریں اندھیری ہیں، جب مومن مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اس سے ان کو روشن کر دیتا ہے۔ کم از کم 3 تسبیح درود شریف۔ جب سونے کا وقت ہو گیا، اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے، بستر پر لیٹ گیا، سارا دن جو کوئی گناہ ہو گیا، خطا کر لی،
آنکھوں سے کوئی گناہ ہو گیا، زبان سے گناہ ہو گیا، یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے، استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ دنیا میں جتنے ہیں اللہ کے ولی بنے، جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، یہ سارے اسی طریقے سے بنے ہیں۔ عمل کرو گے میرے بھائی، میرے بیٹے، پھر ہفتے میں ایک بار پروگرام سے منسلک رہ۔ کوئی کہے گا میں تو کراچی سے باہر رہتا ہوں، میرے بیٹے ہفتے میں ایک پروگرام اٹینڈ کر لیا کریں۔ اس راستے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا، اور یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صحابہ کرام سے توبہ کی بیعت لیتے تھے، اور اس بیعت کا شرط یہ ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں بیعت کرنے کے بعد مومن ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہم وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ آج آپ کو یہ توبہ کی بیعت کی دعائیں پڑھا رہا ہے تاکہ اللہ رب کریم اپنے پیارے رسول کی سنت کے صدقے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور ہم اللہ کا ذکر کر کے اتنی روحانی قوت حاصل کر لیں، نفس شیطان کو زیر کر کے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اللہ اس کے نبی کو راضی کر کے دنیا سے لوٹنے والے بن جائیں۔ سب بہنیں بھائی جو ناظرین سامعین ہیں، سب سے میری عرض ہے دوزانوں بیٹھ جائیں اور میرے ساتھ مل کر یہ بیعت کی دعائیں پڑھ لیں، اس سنت کو ادا کر لیں، تاکہ اللہ رب کریم اس سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے دعا کر لیں۔ دعا کر لیں۔ رسول پاک کا فرمان ہے جہاں 40 مومن اکٹھے ہو جائیں ان میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جن کے صدقے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ بڑی متبرک گھڑیاں ہیں۔ سب سے پہلے جو دوستوں نے اللہ کا ذکر کیا، دروشی پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم اس کا ثواب رسول پاک کی روح مبارک، انبیاء کرام، شہداء کرام، صالحین، صادقین، اولیاء اعظم، مومنین اور مومنات کو ہدیہ پیش کریں گے، اور پھر اللہ سے اپنی التجائیں کریں گے۔ جس کا جو بھی جائز مقصد ہو وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کے دعا کرے، یا اللہ اس مجلس کی برکت سے میری یہ جائز خواہش پوری فرما۔ اللہ رب کریم اس کو مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اور عاجز گناہگار کے لیے، عاجز کے بچوں کے لیے، آج کے اہل عیال کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی کمیوں کوتاہیاں دور فرمائے، خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرمائے۔
یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور ندا کرتا ہے میرا کوئی بندہ ہے بیمار ہو مجھ سے شفا مانگے میں شفا دے دوں، کوئی میرا بندہ ہے جو گناہ گار ہو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کوئی میرا بندہ گناہ گار ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرے میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں، اپنی یہ دعا کریں عاجز غریب کے لیے، مسکین کے لیے، گندے کے لیے، آج کے اہل کے لیے بھی دعا کریں، اپنی دعا میں گناہ گار کو یاد کریں۔ رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ غیر کی محبتوں سے دل کو پاک صاف فرما۔ یا اللہ سینوں کو منور فرما، دلوں کو زندہ فرما، ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا۔ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، ہماری نمازوں کو معراج بنا۔ یا اللہ نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کی پاکیاں عطا فرما، اپنے قرب سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک سے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کا عامل بنا۔ یا اللہ قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا آسان فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں دینداری پیدا فرما، دین کے چرچے پیدا فرما، ہر ایک کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا ہے رب کریم اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو عالم اسلام کا رہبر رہنما بنا۔ یا اللہ ملک کے سربراہوں کو اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک کے سربراہوں کو رب کریم رعیت کا خادم بنا، رعیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کئی دوستوں نے دعاؤں کے لیے عرض کی ہے یا اللہ جو ان کے دل کی خواہشیں جائز مرادیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت کا نزول فرما، ہمارے گھروں میں دین کا چرچا پیدا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفائے کلی عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے پیران کبار کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ یا اللہ سب کو جو وصال فرما چکے ہیں سب کو نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو دین پر عمل کرنا آسان فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں انہیں اپنی شان کے مطابق عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ان کے عمل کو قبول فرما، ان کے عمل کے اندر اور وصل پیدا فرما۔ یا اللہ جو دوسروں کے لیے کوشش کر رہے ہیں پہلے ان کے دلوں کو روشن فرما، ان کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ فاتح بلیات کو دور فرما۔ یا اللہ جن کو معاشی تنگیاں ہیں ان کی معاشی تنگی دور فرما، جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرضوں کو دور فرما، جو گھروں میں بچیاں بے نکاح کے بیٹھی ہیں ان کو بہترین نیک صالح ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتہ الراحمین۔ بیٹھے رہیں، یہ آخری اعلان سن کے جائیں۔ اللہ کے دین کی خدمت ہر مومن پر واجب ہے۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی پاک کی امت دائی ہے۔ اس امت کو رسول پاک کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ علم ہی نہیں ہے تو کیسے پہنچائیں گے؟ وہ علم جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کر دیا گیا، یہ 3 کتابوں میں جمع کر دیا۔ پہلی کتاب اللہ کے حق اور مخلوق کے حق، اگر ان کو ادا نہ کیا تو نجات نہیں ہوگی، نہیں بچ سکیں گے۔ یہ دونوں حق حصہ اول میں اللہ کے حق، نماز روزہ حج زکات ایسے بیان کیے گئے، پڑھتے پڑھتے عامل ہو جاؤ گے، بلکہ خدا کی قسم تیری نماز معراج بن جائے گی۔ اور مخلوق کے حق، ماں کا حق، باپ کا حق، پڑوسی کا حق، اولاد کا حق، رشتہ داروں کا حق پتہ ہی نہیں ادا کیسے ہوگا، یہ حق بھی اس میں بیان کر دیا گیا۔ خود اس علم کو حاصل کرنا ہے اور گھر والوں کو علم پہنچانا ہے۔ نہ حاصل کیا نہ گھر والوں کو پہنچایا، اللہ کو جواب نہیں دے سکو گے، آسان کر دیا۔ دوسرا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ اخلاق عادات، وہ کام جو کرنے اور وہ کام جو نہیں کرنے، وہ رسول پاک نے سب بیان کر دیے، اس کو اس کتاب میں جمع کر دیا۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، علم ہوگا تو عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی، علم نہیں ہوا تو دھکے کھاتے رہیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تیسرا، موت آنی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب موت آتی ہے فرشتے اس طرح نچوڑتے ہیں جس طرح دھوبی کپڑے کو نچوڑتا ہے۔ پھر قبر میں جانا ہے، جو جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا ہے۔ پھر حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم نے تو گناہوں کے پہاڑ لاد لیے، یہ بار کیسے اترے گا؟ موت کیسے ایمان کے ساتھ آئے گی؟ قبر کیسے روشن ہوگی؟ حشر میں کیسے آرام ملے گا؟ اللہ کیسے بخشے گا؟ موت سے لے کے جنت دوزخ تک کا ذکر اس کتاب میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں کتابوں کا علم حاصل بھی کرنا ہے، گھر والوں کو دینا بھی ہے، نہیں تو جب اللہ پوچھے گا اللہ کی قسم جواب نہیں بن پائے گا۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اس رستے کے لیے ایک اور کتاب ہے، وہ خدا کا ولی جس کی صحبت میں 17 سال گزارے، وہ خدا کا ولی جس کے اللہ کے فرشتے طواف کرتے تھے، وہ خدا کا ولی رب سے دعا کرتا تھا، رب ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا تھا۔ ان کی صحبت میں رہا، اس صحبت سے کیا پایا، کیسے پایا، اور آپ بھی پانا چاہتے تو کیسے ملتا ہے، سب لکھ دیا۔ پڑھ لو، اگر ابھی تک اس کی ہرس پیدا نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے پڑھ کے پیدا ہو جائے۔ اور جس کام کے لیے آیا تھا جس کام کو، بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا، ہم خالی دونوں ہاتھ، ایسے مسافر نہ بنو۔
اللہ رب کریم عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله